السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کہا جس شہر میں 150 ملی میٹر بارش ہو گئی ہو اور ہلکی ہلکی بوندا باندی اب بھی ہو رہی ہو، وہاں پہ دوسرا بڑا جو کام ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ایک نئی ویڈیو اچھے سے موضوع کے اوپر ریکارڈ کر لیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے اس وقت بھی آسمان پہ جو ہے وہ بڑے گہرے بادل ہیں، پیچھے ہلکی ہلکی بارش چل رہی ہے اور صبح سے تقریباً 150 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے تھنک ون ون، صحیح ہے نا؟ تو سب کی جیت میں ہماری جیت، بڑا زبردست موضوع ہے، سب کی جیت میں ہماری جیت۔ تو اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو نا وہ بڑے اچھا ایک شعر ہے، ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیت جانے کا خسارہ اور ہے۔ فطری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہار کسی کو بھی پسند نہیں ہے نا، نہ مجھے پسند ہے ہار، نہ آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا آپشنز رکھے ہوئے ہیں۔ قدرت نے ہمارے پاس 4 آپشن رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے ون لوز، میں جیت جاؤں اور آپ ہار جائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تاثر آتا ہے میرے اندر کہ میں بڑا ہوں، میرے میں تھوڑا غرور آتا ہے، تھوڑا تکبر سا پیدا ہوتا ہے، تکبر سا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلا آپشن ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لوز ون، اوہ جی میں ہار گیا اور آپ جیت گئے، یہ دوسرا آپشن ہو گیا جو قدرت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اس کے اندر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں جب شرمندگی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو گرانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں تاثر کیا آتا ہے، اس میں تاثر آتا ہے کہ میں بدلہ لوں، میں دوبارہ فائٹ بیک کا جو لفظ ہے اصل میں تو وہ بدلہ لینے کا ہی ہے نا۔ تو پہلا والا تھا ون لوز اور دوسرا ہے لوز ون۔ تیسرا آ گیا لوز لوز، اوہ نہ آپ بچے نہ میں بچا، میں بھی ہارا آپ بھی ہارے۔ ہم اسے جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ٹرمز کہتے ہیں ڈاگ فائٹنگ۔ اگر آپ کتوں کو کبھی لڑتے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ میں مروں نہ اور میں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑ دینا ہے۔ یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، صحیح ہے؟ اس کے اندر جو نا ضد، اس میں تاثر آتا ہے ضد کا، اس میں تاثر آتا ہے ہٹ دھرمی کا، دونوں کا تاثر آتا ہے۔ ہم نے 3 پڑھ لیے۔ چوتھا جو آپشن قدرت نے رکھا ہے وہ ہے ون ون، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ون ون کیا ہے؟ ون ون ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ دونوں فریق، یہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ جیتتے ہیں، جیت کی پوزیشن پہ آتے ہیں۔ اس ون ون سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہیں، تو ٹیم بلڈنگ بنتی ہے، اور دوسری بات ہے ترقی والا پہلو سامنے آتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جن ملکوں نے ترقیاں کی ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ کم سے کم آپس میں بہت ایک صدیوں سے نہیں لڑ رہے، بھلے دوسری جگہ جا کے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے 700 سال تک جنگ کی تھی نا، اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوا نہیں، تو وہ دوسری جگہ چاہے لڑ رہے ہوں لیکن اپنے ملک میں نہیں لڑ رہے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے کہا ہم بھی جیتے تم بھی جیتے، کسی اور کو کے ساتھ ہم بھلے ہی جنگ کرتے ہیں، آپس میں ہم نے جو نا ون لوز اور لوز ون والا کام نہیں کرنا ہے۔ نفسیاتی طور پہ جو نا اگر آپ غور سے دیکھیں، جیت جو ہے نا وہ ایک نشہ ہے نہیں ہے؟ جیت ایک نشہ ہے۔ جبھی تو ہم بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کو کہتے ہیں تم ونر ہو، تم ونر ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جنون ہے، صحیح ہے؟ اگر اس جنون میں آپ سب کو شامل کر دیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو کیا ہو جائے گا، سب خوش و خرم رہیں گے۔ آپ کا گھر ہو، آپ کا ادارہ ہو، آپ کا معاشرہ ہو، آپ کا ملک ہے، سارے کے سارے لوگ بہترین طریقے سے اس میں رہنا شروع کر دیں گے۔ بڑا اچھا ایک مصرع ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ یہ خیال رکھیے گا، اصل تو ہے ہی لوگ وہ جو دلوں کو فتح کر رہے ہوتے ہیں، وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے۔ بڑے اچھا ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ کو سناتا ہوں ون ون کا۔ یہ کوئی نئی کوئی 100 سال یا 50 سال کی یہ جو نا وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو شروع سے چل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے تھے۔ تو ہوا یہ کہ آپ کی نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کی ایکسٹینشن ہوئی، تو خانہ کعبہ کی مرمت اور ایکسٹینشن کا کام ہوا، تو حجر اسود کو ہٹا دیا گیا اپنی جگہ سے۔ جب دوبارہ دیواریں بن گئیں تو جناب حجر اسود کو دوبارہ لگانے کا مسئلہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا؟ حجر اسود کو جب دوبارہ لگانے کا آیا تو ہر قبیلے نے کہا کہ حجر اسود تو بڑا مقدس پتھر ہے، متبرک ہے، اور یہ تو اعزاز کی بات ہے، اس کو تو ہمارا قبیلہ لگائے گا۔ اس کے اوپر ان سب نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لیں، نکال لیں، اور بس قریب تھے کہ جناب ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں، صحیح ہے؟
تو کسی دانا کے ذہن میں آیا کہ کام کرتے ہیں، ایک دن کا انتظار کرتے ہیں. ویسے بھی یاد رکھیں رات جو ہے نا بڑی برکت والی ہوتی ہے، یہ ڈھانپ لیتی ہے سارے جذبات کو. جب بھی آپ لوگ بھی زندگی میں یاد رکھیں، جب بھی اسٹریٹجیکل فیصلے کرنے پڑے نا، آل آف سڈن مت کریں، بلکہ کیا کریں، تھوڑا سا ایک دن یعنی ایک رات گزرنے کا ہمیشہ انتظار کیا کریں. خیر انہوں نے کہا ہم کرتے یہ ہیں کہ آج جو ہے نا جو کہ رات کو ہم گزارتے ہیں حجر اسود کو یہی رہنے دیتے ہیں. کل جو بھی شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے اوپر نبوت نہیں آئی ہے، آپ کی عمر بمشکل 34-35 سال کی تھی، ابھی نبوت میں 5 سال باقی تھے، لیکن ریپوٹیشن بھی اچھی تھی اور جناب اچھا سمجھے جاتے تھے. جب وہ داخل ہوئے تو جناب لوگوں نے کہا اوہ ماشاء اللہ صادق اور امین آ گئے. تو یہ صادق اور امین جب کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ون ون والی پوزیشن جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی ٹرمنالوجی نہیں ہے، یہ صدیوں سے چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی چادر اتاری، اپنی چادر کندھے پہ سے، اور اس کے اندر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھا. اس کے بعد جتنے بھی قبیلے تھے سب کے سرداروں سے کہا کہ آپ حجر اسود جو ہے آپ سارے یہ چادر کو پکڑ لیں. سب نے حجر اسود والی چادر کو پکڑا اور کہاں لے کے آئے، جہاں پہ خانہ کعبہ آج بھی جہاں پہ حجر اسود آج بھی خانہ کعبہ کے پاس لگا ہوا ہے. صحیح ہے نا. اور اس کے بعد آپ نے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے لگا لیا. تو وہ جو خون خرابہ ہونے تھا آپ نے کیا کیا، سب کو جتا دیا، ون ون پوزیشن کر دی، تو سب کو جتا دیا. یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جیت سکتے ہیں. آپ بھی جیت سکتے ہیں، میں بھی جیت سکتا ہوں. ہمارے مختلف کردار ہیں، ہمارے مختلف کردار ہیں. سب سے پہلے ہم ایک کردار پہ آتے ہیں. فرض کریں وہ کردار جو ہے نا وہ بیچنے والا اور خریدار کے درمیان میں. صحیح ہے. اب بیچنے والا اور خریدار ہے. فرض کریں میں اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں اور آپ خریدار ہیں. تو میں جو اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، تو اگر میں دیکھوں کہ میرا جو کسٹمر ہے، خریدار ہے، وہ نمبر ایک تو پرائس کیا دے رہا ہے، دوسری بات ہے اس سے میں نے وعدہ کیا کیا ہے، تیسری بات ہے اس کی توقعات مجھ سے کیا ہیں. جو پرائز دے رہا ہے، جو میرا امیج ہے، میں اس کے حساب سے اس کو اپنی پروڈکٹ، اس کے فیچر، بینیفٹس، گارنٹی، وارنٹی، جناب برانڈ نیم، آفٹر سیل سروس سب ملا کے اس کے برابر میں دے دوں. ترازو لے لوں پرانے زمانے والا، اس میں ایک طرف میں اس کی پرائس اور ایکسپیکٹیشن اور جائز ایکسپیکٹیشن اور جناب ساری چیزیں رکھوں، دوسری طرف میں اپنی پروڈکٹ کے فیچر، بینیفٹس اور ABCDEFGH سب کا سارے کی ساری چیزیں رکھ لوں. اب کیا ہوگا، دونوں جیت گئے، ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں جناب. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک امپلائر ہے اور ایک جو ہے نا وہ امپلائی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ادارہ ہے اور ایک اس کا ملازم ہے. اب فرض کریں ادارہ میں ہوں، اب میرے یہاں ملازمت کرتے ہیں، پھر وہ آیا جائے گا دونوں طرف سے. اب یہاں میں پہلے آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ کو فرض کریں جو بھی پرائس مل رہی ہے جسے ہم سیلری کہتے ہیں، جو پیکیج مل رہا ہے، صحیح ہے نا، جو بینیفٹس مل رہا ہے آپ اس کو ایک پلڑے میں رکھیں اور اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ اپنے جناب رزلٹس کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنی ایفیشنسی اور جو ہے اپنی جو ہے نا اسکلس کو جو ہے نا وہ اچیو کروائیں اور اس کا رزلٹ لے کے آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی جیت گئے اور ہم بھی جیت گئے. اس کے اگینسٹ میں ہم آپ کو اور فیسلٹیز دیں گے، انکریمنٹ دیں گے، آپ کو جو ہے پروموشن دیں گے، دونوں جیت گئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تیسری جو پوزیشن ہے وہ فرض کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم دونوں معاہدہ کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا معاہدہ کرتے ہیں، سارے معاہدے ہیں، اس میں نکاح نامہ بھی شامل ہے، شادیاں بھی ہیں، اس میں کرایہ داری والا بھی ہے، اس میں اور ساری چیزیں بھی ہیں. اب کیا ہے اس کے اندر، اگر اس کے اندر ہم بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی دو نمبری نہیں کریں، شفافیت رکھیں، صحیح سچائی رکھیں، اعتماد رکھیں، تو کیا ہوگا، دونوں اسٹیک ہولڈرز مطمئن ہوں گے. اس طرح ہمارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، چاہے استاد شاگرد کا ہے، چاہے وہ پڑوسی کا ہے، چاہے وہ صاحب الجم والا ہو، چاہے جو ہے نا وہ سفر کرنے والوں کا ہے، ہمارے سینکڑوں جو ہے نا ہمارے کردار ہوتے ہیں. ہم سارے کرداروں میں برابری کی بنیاد پہ یا لچک کے ساتھ دونوں فریقوں کو جتا سکتے ہیں. یہ جب ہم سارے کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ون ون پوزیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا وہی شعر، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ جب دوسروں کے دلوں پہ جو ہے نا وہ حکومت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ آپ جو ہے نا ہمیشہ تاریخ میں بھی یاد رکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رکھتے ہیں. تو ہمارا آج کا ماشاءاللہ موضوع جو تھا وہ تھا ون ون، یعنی ہماری سب کی جیت. اور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی جیت پہ فوکس نہ کریں،
اپنی ہار پہ فوکس نہ کریں، دونوں کی ہار پہ فوکس نہ کریں، دونوں کی جیت پہ فوکس کریں، دونوں سے مراد تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، صحیح ہے نا. اور امید ہے کہ اتنے اچھے موسم کے اندر اور اتنے اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا وہ آج سے ہی ہم طے کر لیں گے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو، ملک کو، سب کو جو نا وہ بہتر بنانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور اس چینل کا دونوں کا خیال رکھیں. جب تک ہماری نئی ریکارڈنگ ہو، جب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم.